ہو جائیں گے، ہمت ٹوٹ گئی ہوگی، کیونکہ اکبر قربان ہو چکا ہے، قاسم قربان ہو چکا ہے، ننھا علی اصغر قربان ہو چکا ہے، اب یہ سلنڈر ہو جائیں گے، اب ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام علی مقام ہمت نہیں ہارے، یزیدی تو سوچ رہے تھے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، غم کا مارا ہے حسین، نادوا ہے حسین، ضعیف ہے حسین، کمزور ہے حسین، آج تو اللہ اکبر یہ سلنڈر ہو جائے گا، لیکن میرے امام نے جب مصطفیٰ کی محبت کو سینے سے لگا کر علی کی دعا کو ہتھیار بنا کر جب میدان کرب و بلا میں پہنچے تو میمنہ پر پہنچے، میمنہ پر میسرہ پر حملہ کیا، مقدمۃ الجوش پر حملہ کیا، یزیدی بھیڑیوں کی گردنیں ایسی کاٹ رہے تھے عباس کی طرح، جیسے عباس نے کاٹی تھی ویسے ہی میرا امام اللہ اکبر یزیدی بھیڑیوں کی گردن کاٹے جا رہا تھا، گاجر کی طرح، مولی کی طرح، تو یزیدی گھبرا گئے کہیں اتہاس نہ بن جائے کہ اکیلے امام نے 22,000 کو 20,000 کو مار گرایا، جہنم میں پہنچایا۔ جب تلوار چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے تمام ستارے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی اس تلوار میں آ چکے ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ لوک نیزہ پر تمام بجلیاں سمٹ کر آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ مولا علی کی دعا اہل کرار کے بازو اس میں سما گئے ہو، ایسا لگ رہا تھا صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اوپر سے دعا کر رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا فاطمہ کی دعا ان کی تقدیر بن گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ زہرا نے آبرو بچا لی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ مدینے میں نہیں تھے، کربلا میں حسین حسین کر رہے تھے، حسین حسین کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ عثمان ذوالنورین جنت البقیع سے دعا دے رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں کی قطاریں آمین کہہ رہی ہو، ایسی تلوار چل رہی تھی، اللہ اکبر، جناتوں کی جماعت آ گئی اور کہنے لگی امام کچھ مدد کریں ہم آپ کی، تو امام حسین نے فرمایا مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں امتحان دے رہا ہوں، اور امتحان گاہ میں مدد نہیں لی جاتی، امتحان گاہ میں نقل نہیں کی جاتی، ہاں میں نے مدد لی تھی جب علی کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب مصطفیٰ کی گود میں تھا، جو مصطفیٰ نے سنوارا علی نے کھلایا وہ میں نے سب سیکھ لیا ہے، لیکن اب امتحان دے رہا ہوں، امتحان گاہ میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، تلوار چلتی رہی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کی لٹا ہوا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو عباس کے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو علی اصغر کی معصومیت نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک رک جاتی ہے، وہ تلوار اچانک رک جاتی ہے، اور رائے پور کے کجور مسلمانوں کیوں رک جاتی ہے؟ اس لیے رک جاتی ہے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں رکی؟ نماز کا وقت آ گیا، تلوار رک گئی، امام حسین نے نماز شروع کر دی، سجدے میں گئے، دشمنوں نے گھیر لیا کہ اگر حسین سجدے سے اٹھ گیا تو کوئی بھی بچ کے نہ جائے گا، موقع اچھا ہے، مارو مارو۔ حضرات، ایک شفیع القلب نے ایسا وار کیا سجدے کے اندر کہ اٹھنے نہ دیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے حسین نے ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ کرنے نہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ میرا حسین نے سجدے میں جان دی تھی، تو میرا حسین سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، اس کا مطلب حسین جس طریقے سے کل سجدے میں تھا آج بھی سجدے میں ہے، اور صبح قیامت تک میرا حسین سجدے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہادت امام حسین، ذکر شہداء کربلا، شبیر و شبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، میرے حسین نے سارے خاندان کو قربان کر دیا، بس تقریر آخری موڑ پر ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، سارے خاندان کو قربان کر دیا، ساری خاندان کو دین کے لیے قربان کر دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ حضرات، ہاتھ سستا ہوتا ہے، سر مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ سر جب چلا گیا تو دنیا سے جانا پڑتا ہے، ہاتھ جب جاتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں لوگ رہ جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوتا ہے، دنیا میں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن امام حسین نے سر
اس لیے کہ یزید ناپاک تھا، اس لیے کہ یزید ناپاک تھا، اور یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آنے سے شریعت کا ہاتھ بن چکا تھا۔ اب گردن تو جا سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، یہاں بھی ہاتھ نہیں دیا، اور یزیدی بھیڑیوں نے کربلا کے بعد جب ڈھونڈا تھا ہاتھ تو اللہ رب العزت نے اس کو غیبی چھپا لیا، وہ ہاتھ اس وقت بھی نہیں ملا، گیا تھا تو سر گیا تھا۔ تو حسینی محفل میں آنے والوں، حسین کا جلسہ سجانے والوں، تم نے 10 دن تک قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ محبت کے ساتھ اللہ اکبر حسین اعظم کا ذکر سنا ہے، حسین اعظم کا جلسہ سنا ہے، حسین اعظم کے کردار کو سنا ہے، لیکن حضرات یہاں سے جانے کے بعد بات وہی ہے۔ اگر تم نے میدان کربلا کے واقعے کو سننے کے بعد اگر تم نے کل سے پھر خرافات شروع کر دی، پھر بے پردگی شروع کر دی، پھر بے نمازی بن گئے، تو حسین اعظم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں فاطمہ تم سے راضی نہیں ہوگی۔ حضرات جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بھوکوں کی نہ کرنا، جلن و حسد کرنا، آج عہد کر کے اٹھو کہ جس حسین کا تم نے اللہ اکبر ذکر سنا ہے، اس حسین اعظم کے صدقے میں ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری بات ہے، نیچے بیٹھیے، یہ آخری بات اللہ اکبر کبیرہ کہ حسین اعظم کی محفل میں ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے۔ اور وہ ماں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ وہ فاطمہ الزہرا کا ذکر سننے کے بعد ہم کل سے بے پردہ ہو جائیں، تو اللہ اکبر کبیرہ وہ بے پردہ ہونے کے بعد یہ سوچیں گی کہ فاطمہ انہیں بچا لے گی، تو فاطمہ انہیں بچا نہیں پائیں گی، وغیرہ بات کے وہ نیت کرے کہ آج سے کوئی کچھ بھی کہے گا لیکن ہم بے پردہ نہیں رہیں گے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تم حسین کے غلام، یہ فاطمہ کی کنیز، ایسی کنیز انسٹاگرام کے اندر اللہ اکبر کبیرہ انسٹاگرام پہ حضرات محترم یہ ننگی تصویریں لگانے کے بعد حضرات جب پتا چلتا ہے کہ یہ ننگی تصویر انسٹاگرام پر کس کی ہے، اس کا نام کیا ہے، تو پتا چلتا ہے اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام رابعہ ہے، اس کا نام آسیہ ہے، اس کا نام زاہدہ ہے، اس کا نام اللہ اکبر کبیرہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کا نام اسلامی نام ہے۔ تو وہ ماں بہنیں سن لے، یا تو انسٹاگرام پر اپنی تصویروں کو، ننگی تصویروں کو لگانا چھوڑ دے، اسلام کو بدنام کرنے کی تمہیں کوشش نہ کرے۔ میں تو 2 باتوں میں بات کہتا ہوں کہ یا تو فاطمہ کی سچی کنیز بن جاؤ، یا تو اپنا نام بدل دو، یا اپنا کردار بدل دو، اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل۔ تجھ سے باپ کہے کہ بے پردہ گھوم، تو باپ کو چھوڑ دے، فاطمہ کو مت چھوڑنا۔ شوہر کہے بے پردہ گھوم، تو شوہر کو چھوڑ دینا، بے پردہ مت گھومنا۔ تجھ سے اللہ اکبر بھائی کہے بے پردہ گھوم، تو بھائی کو چھوڑ دینا، بے پردہ مت گھومنا۔ بہن تیری عزت بے پردگی میں نہیں ہے، محلہ تجھے دیکھنے کے لیے ترس جائے، عزت تیری اس میں ہے۔ فیس دکھانے میں عزت نہیں، چہرہ دکھانے میں عزت نہیں، ہاتھ دکھانے میں عزت نہیں۔ وہ لڑکیاں پاگل ہے، قسم خدا کی چند لڑکیاں اسکول جاتی تھی، مسلمان برقع پوش خاتون، ماں بہنیں سبق حاصل کرے، فاطمہ کو ناراض کرنے کے بعد اگر وہ سوچے فاطمہ مجھے جنت میں لے جائیں گی، بے پردگی کر کے میں جنت میں چلی جاؤں گی، اور برقع پہنے، برقع شریعت میں فرض، اللہ اکبر کبیرہ، جو برقعے سے پردہ ہوگا، جو برقعے کے اندر عزت بچے گی، وہ حضرات بغیر برقعے کے نہیں بچ سکتی۔ 3-4 لڑکیاں کالج جاتی تھی، اس میں سے ایک لڑکی غیر مسلم تھی، 3 لڑکی مسلمان تھی، جو سر سے لے کے قدم تک برقع پہن کے تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھتی تھی کہ ان مسلمان بچیوں کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن میں بے پردہ جاتی ہوں، مجھے لڑکے کیوں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دیکھیے فاطمہ کی کنیز کہلانے کے بعد اگر تم بے پردہ گھومتی ہو تو تم پر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت، رسول کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضرات مجھے تو لڑکے ایسے دیکھتے تھے جیسے گھور گھور کے، پتہ نہیں کسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پردے میں عزت ہے، پردے میں وقار ہے، پردے میں شان ہے، تو وہ غیر مسلم پردے کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے پردے کو دیکھ کر، اور لڑکوں تم بھی سن لو، لڑکوں تم بھی سن لو، آج اسٹیٹس پہ ننگی تصویروں کو لگاتے ہو، ننگے جسم والی تصویروں کو لگاتے ہو کہ مجھے لائک مل جائے۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، قسم خدا کی فالوورز بڑھ جائے، لائک بڑھ جائے۔
किसी का नाम स्टेटस पे फिदा हुसैन, तैयब हुसैन, गुलाम हुसैन ये नाम होता है। और नंगी बुढ़ेना लड़कियों को लाइक की वजह से कोई हमें लाइक करे, कोई हमें फॉलो करे, कोई हमें ये करे। अरे दुनिया भी तुम्हें लाइक कर लेगी तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें लाइक करवाना है, अपने हालात बदलवाने हैं तो मुसल्ला बिछा ले, रब की बारगाह में सजदे में गिर जा। दुनिया ने लाइक किया तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन एक अल्लाह ने लाइक कर लिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। ये आखिरी बात है, नौजवानों सुनो, तुमसे हुसैन राजी नहीं होंगे अगर स्टेटस गलत लगाओगे, फॉलोवर्स बढ़े, लाइक बढ़े, ये मुझे पसंद करे, वो मुझे पसंद करे, लाइक बढ़े, उल्टे सीधे। अरे वो मुसलमान जिसकी बहनों में पर्दे का हुक्म था, वो अपनी बहनों के साथ स्टेटस लगा रहे हैं, वो अपनी बीवियों के साथ स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारी फॉलोवर्स बढ़े, हमें लाइक बढ़े, लोग पसंद करें। अरे दुनिया पसंद करेगी, कोई काम नहीं चलने वाला, खुदा पसंद कर ले तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाहू अकबर। तुम सोचते हो हज़रात आज कि ये नेता आ गया तो हमारी कामयाबी है, वो नेता आ गया तो हमारी कामयाबी, वो नेता आ गया, क्या इसका मतलब इस्लाम के दामन में नेता नहीं थे तो उसको फॉलो कर रहे हो कि ये नेता आ गया? अरे कोई सा भी नेता हो, मुझे ये बताओ कि उसके दामन में दाग आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो इस्लामिक नेता है, आखिरी बात सुनो, जो इस्लामिक नेता है उसके दामन में कसम खुदा की कोई दाग तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई दाग नहीं मिलेगा। जिसकी तारीफ यहूदी ने की है, जिसकी तारीफ नसारा ने की है, जिसकी तारीफ कुफार ने की है 2003 में, 2003 में, कितने में? 2003 व्हाइट हाउस के अंदर, वहां के राष्ट्रपति ने, जो हमारा लीडर था, उसकी तारीफ अमेरिका ने की है। क्या तारीफ की है कि अगर 1 साल तक उमर जैसा लीडर दुनिया को मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। उसकी तारीफ यहूदियों ने की है, नसरानियों ने की है, जिन्हें 10 साल हुकूमत करी है। ये नेता आ गया तो मेरा काम बनेगा, वो नेता आ गया तो मेरा काम बनेगा। अरे क्या तुम्हारा कायद अल्लाह ने नहीं रखा है? हमारा कायद उमर आज़म, हमारा कायद फारूक आज़म है। अरे ये तो अमेरिका की बात है, कसम खुदा की। महात्मा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बना, लीडर बना, तो तकरीर करने के लिए खड़ा हो गया, तकरीर करने के लिए, और तकरीर में ये कह दिया, जबकि उसे तो अपने देवी देवताओं का नाम लेना चाहिए था, लेकिन तकरीर में महात्मा गांधी बोला कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो उमर के नक्शे कदम पे चलना होगा। केजरीवाल कहाँ का? दिल्ली का। केजरीवाल बोला कि अगर मैं स्टूडेंट के जमाने में अगर मैं उमर की तारीख नहीं पढ़ता तो कभी केजरीवाल नहीं बनता। ये मैंने नहीं बताई, किताबों में लिखा है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो गैर इस्लामी हुकूमत, गैर लोग हैं, वो उमर को फॉलो करते हैं और तुम पता नहीं किसको फॉलो करते हो, किसको लाइक करते हो। हज़रात मोहतरम, ये बात अल्लाहू अकबर कबीरा। तो हमें चाहिए कि हम कायदे आज़म उमर को माने, हमारे इस्लाम में बहुत कायदे आज़म है। तो आज ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह हम एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। माँ बहनें ये अहद करके उठें कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज से बेपर्दा नहीं बल्कि बापर्दा रहेंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि जिस तरीके से फातिमा के बालों पर सूरज की निगाह कभी नहीं पड़ी थी, ऐसे हमारे ऊपर भी कभी किसी गैर महरीम की नज़र नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात होगी, उससे हुसैन भी खुश हो जाएंगे, फातिमा भी खुश हो जाएंगी, अल्लाहू अकबर कबीरा और रसूल भी खुश हो जाएंगे। जब ये खुश हो जाएंगे तो कामयाबी हमारे लिए है। कामरानी और हुकूमत ये और कह दूँ, हज़रात मोहतरम,
हुकूमत मेरे उमर की सिर्फ जमीन पर नहीं है, आग पर भी मेरे उमर की हुकूमत है। पानी पर भी मेरे उमर की हुकूमत है। तो ऐसा कायद, ऐसा लीडर मुसलमानों में मौजूद है और उसके रास्ते कदम पे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हजरात ऐसा कि एक मरतबा उमर तकरीर कर रहे हैं, आग लग गई। पहले ये नहीं चलते थे, आग बुझाने वाले जो गाड़ी आती है ना, ये नहीं चलती थी। उमर तकरीर कर रहे हैं, आग लग गई। जब आग लगी तो अंदाजा कीजिए एक आदमी आया भागता भागता, उमर आग आ रही है आपकी तरफ, आग आ रही है आपकी तरफ, बचाइए, शहर बचाइए। उमर ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? ये रुमाल ले जाओ, रुमाल। सुभान अल्लाह, अरे जम के बोलो सुभान अल्लाह। पसीना मेरा निकल गया, तुम्हारा थोड़ी निकल गया है। हजरात, उमर क्या ले जाओ? रुमाल। क्या ले जाओ? रुमाल। रुमाल ले जाने के बाद जो आग आ रही है ना, उससे कहते ना हट जा, हट जा। सुभान अल्लाह। हजरात तमीम बोले कि मैं तो यूं ही समझ रहा था, लेकिन जैसे ही आग के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद रुमाल से आग को हटाना शुरू कर दिया, तो आग पीछे को ऐसे जा रही थी जैसे डंडा देखकर जानवर भागता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त नतीजा निकल गया कि जो उमर जिसकी रुमाल से हमें आग नहीं जला सकती, तो मुस्तफा जाने रहमत का जिसे रुमाल मिल जाए तो उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मुसलमानों, अल्लाह मुझे आपको इन बातों पर अमल पैदा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दारेन की दौलत